السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سفال گر بائی بشرا سعید کی یہ ایپیسوڈ 10 ہے۔ پرنیا کو پاکستان گئے ہوئے تقریباً 3 ہفتے بیت گئے تھے جب ایک روز اس کا ٹیلی فون آ گیا۔ احمد یہ جان کر ششدر رہ گیا تھا کہ وہ اس سے قبل ان گنت بار اس کی آنسرنگ مشین پر پیغامات ریکارڈ کروا چکی تھی۔ پھر وہ اسے کیوں نہیں ملے تھے، اس معاملے میں اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی۔ اس کیوں کا حتمی جواب ایلبا ہی دے سکتی تھی، اگرچہ اس کے سختی سے منع کرنے کے بعد ایلبا اس کے سامنے نہیں آئی تھی، مگر اس کی غیر موجودگی میں وہ اپارٹمنٹ میں نہیں آئی ہوگی یہ بات ماننے والی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایلبا نے پرنیا کے پیغامات کو اس تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ ایلبا سے باز پرس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ صاف انکار کر دیتی۔ اسے اپنے غفلت پر غصہ آ رہا تھا۔ جب اس نے دروازے کا لاک بدلوانے کا ارادہ کیا تھا تو اب تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ بس اپنے مصروف معمول میں وہ فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن اب پہلا کام اسے یہی کرنا تھا۔ پرنیا بہت پریشان لگتی تھی اور اسے پاکستان آنے کو کہہ رہی تھی۔ اسے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ تنہا ان معاملات سے نمٹ نہیں پائے گی۔ وہ سولمن کو اپنی ہنگامی شادی اور پرنیا کے حالات کے متعلق بتا چکا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اسے اچانک پاکستان جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگلے روز اس نے سولمن کے سامنے اپنی بات دہرائی تو اس کا جواب نہ میں تھا۔ یہ تو طے تھا کہ سولمن کی نظر میں اس کی نجی زندگی سے زیادہ اہم وہ فلم تھی۔ احمد نے بدمزگی کے ڈر سے اصرار نہیں کیا اور مقرر کردہ معمول کے مطابق دن گزارتا رہا۔ چند دن بعد سولمن نے ذکر کیا کہ وہ لوکیشن سکاؤٹ کی منتخب کی ہوئی لوکیشنز کا معائنہ کرنے برٹش کولمبیا روانہ ہو رہا ہے، تو اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک بار پھر اس سے درخواست کی۔ کسی قدر پس و پیش کے بعد وہ مان گیا تھا اور اسے 2 ہفتوں کے لیے پاکستان جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ پرنیا سے دوری کو وہ کس طرح سہ رہا تھا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ سولمن کی آمادگی نے اس کے اندر ویسی ہی بے چینی بھر دی تھی جیسی اس نے 14 سال کی عمر میں خواب میں خود کو ہالی ووڈ میں دیکھنے پر محسوس کی تھی۔ اس رات ابراہیم کا مفلوج بدن اس کی راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اب بھی کوئی رکاوٹ اس کے پیروں میں الجھ جائے گی۔ وہ بنا کوئی وقت گنوائے تیزی سے انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران چند ایک دفعہ ایلبا نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ کبھی وہ رہائشی عمارت کی سیڑھیوں پر کھڑی ملتی اور کبھی پارکنگ میں اپنی کار کے اندر بیٹھی ہوئی منتظر ہوتی۔ احمد نے ہر بار سامنے ہونے پر اسے سختی سے دھتکارا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو لینے پاکستان جا رہا ہے، لہٰذا وہ ان دونوں کے بیچ نہ آئے اور ان کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ ایلبا نے اس کے لہجے اور الفاظ کا کتنا اثر لیا تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس نے احمد کو مخاطب کرنا ترک کر دیا تھا۔ راہ میں کہیں ملتی تو خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ احمد نے اسے بھی غنیمت جانا تھا اور اسے بالکل نظر انداز کر کے گزر جایا کرتا تھا۔ جس روز اس کی فلائٹ تھی وہ علیس صبح اٹھا اور عجلت میں ناشتہ کر کے اپنے کپڑے اور دیگر سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز گونجی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی صبح کون تھا جو اس کے دروازے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے پر جوں ہی اس کی نظر ایلبا پر پڑی، اس نے کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دینا چاہا، لیکن ایلبا شاید پہلے ہی اس بات کی توقع کر رہی تھی۔ پھرتی کے ساتھ اسے دھکیلتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میری زندگی سے نکل جاؤ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم ہی تو میری زندگی ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ ایلبا کی ڈھٹائی پر اس کا جی چاہا کہ دیوار سے اس کا سر ٹکرا کر اسے مار ڈالے۔ ٹھیک ہے، تم میری زندگی سے نہیں جا سکتی، فی الحال اس اپارٹمنٹ سے تو جا سکتی ہو۔ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، مجھے پریشان مت کرو۔ میں خود بہت پریشان ہوں، کئی راتوں سے میں سوئی نہیں ہوں۔ تم کیوں مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو؟ وہ خوبصورت دن جو ہم نے ساتھ بتائے، کیا ان کا ایک پل بھی تمہیں یاد نہیں؟ احمد نے بیزاری سے ہاتھ جھٹک کر اسے خاموش ہونے کو کہا۔ میں بہت جلدی میں ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے، ہم پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ تم مجھے بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، کافی اور اوٹ میل۔ اس نے ہاتھ میں تھاما پیپر بیگ احمد کے سامنے کیا۔ میں بیکنز خریدنے لگی تھی اور پھر مجھے یاد آیا کہ تم پورک تو کھاتے نہیں، میں تمہاری ایک ایک عادت سے واقف ہوں۔ احمد اس پر ہاتھ اٹھانے کی شدید خواہش کو دباتے ہوئے دوبارہ سفری بیگ کی طرف متوجہ ہوا۔
ایلبا مسلسل بول رہی تھی اور وہ لا تعلق بنا اپنا کام کر رہا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو، میں جانتی ہوں تم کہاں جا رہے ہو، میرا مشورہ مانو تو ارادہ بدل ڈالو۔ تمہاری رائے کس نے مانگی ہے؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ایک قہر بھری نگاہ ایلبا پر ڈالی۔ تمہارے جانے سے بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، میری بات مانو، میں نے تمہیں کبھی غلط صلاح نہیں دی، تم چلے جاؤ گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سولومن موریال تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کے انداز میں چونکا دینے والی کوئی بات تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سولومن کی اجازت سے جا رہا ہوں۔ جس چیز کے متعلق جانتی نہیں اس کے بارے میں اپنا منہ کھولنے کی زحمت مت کرو۔ میں بہت سے جھوٹ بولتی ہوں، کبھی ضرورت کے تحت اور کبھی عادتاً، مگر میں نے تم سے ایک سچ بولا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری زندگی میں پیش آنے والا واحد اچھا واقعہ ہو۔ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ تمہارے لیے میں مر بھی سکتی ہوں اور مار بھی سکتی ہوں۔ احمد نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف جلتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے سن لیا ہے، اب تم جاؤ۔ تم نے سنا تو ہے، سمجھے نہیں؟ مجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے جانا ہے، تم باہر نکلو تاکہ میں دروازے کو تالا لگا سکوں۔ جانے سے پہلے اگر تم اسے دیکھ لو تو شاید تمہاری سوچ بدل جائے۔ ایلبا نے شولڈر بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک میگزین نکالا اور اس کے سامنے بستر پر رکھ دیا۔ وہ یکدم ساکت ہو گیا۔ تم اس میگزین کو بھولے تو نہیں ہوگے؟ یاد ہے نا، میں نے اپنے دوست لورکا سے تمہیں ملوایا تھا۔ یہ تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ احمد کو اپنی آواز ڈھونڈتے میں بڑی دقت ہوئی۔ سب واقف ہیں پورنوگرافی کے بارے میں سولومن کے خیالات کیا ہیں؟ میں اس کی فلم کا کتنا معمولی حصہ تھی، تقریباً نہ ہونے کے برابر، محض ایک کاکٹیل ویٹرس۔ جب اسے پتا چلا کہ میں پورنو فلم میں کام کر چکی ہوں تو اس نے مجھے یوں الگ کر دیا جیسے میں اس کی فلم میں رہی تو خدا کا قہر اس پر نازل ہو جائے گا۔ وہ لبرل ہونے کی باتیں تو کرتا ہے لیکن اندر سے کٹر یہودی ہے۔ کیا وہ برداشت کر سکے گا کہ اس کی فلم میں لیڈ رول کرنے والا ایک پورن آرٹسٹ ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ یہ ایک بے معنی سوال تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں زیادہ دیر اپنی بے وقوفانہ باتوں سے تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ تمہاری صورت پر میرے لیے بیزاری ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ تم پرنیا کے پاس پاکستان گئے تو میں یہ میگزین لے جا کر مسٹر موریال کو دکھا دوں گی۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، تم پاکستان چلے جاؤ اور فلم کیریئر کو بھول جاؤ، یا تم پرنیا کو چھوڑ دو اور ہالی ووڈ کا عظیم ترین نام بن جاؤ۔ احمد کا منہ کھل گیا، اسے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی پرندے سے پوچھا جائے کہ تمہارے پر کاٹنا زیادہ مناسب ہوگا یا تمہیں پنجرے میں بند کرنا تو کون سا انتخاب بہتر ہوگا؟ وہ یک ٹک ایلبا کو گھورے جا رہا تھا۔ اس سے قبل اس نے غور نہیں کیا تھا مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایلبا کے چہرے کی بناوٹ میں ایک مخصوص قسم کی صفاقی تھی۔ اس کے باریک ہونٹ اور جبڑے کی مستہ ہڈی اسے اذیت پسند ظاہر کرتی تھی۔ وہ اپنے کہے پر عمل کرنے کا کس حد تک ارادہ رکھتی تھی، یہ جاننے کے لیے احمد کو کوئی ضمانت درکار نہ تھی۔ ایک تیسرا حل بھی موجود ہے، اسے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیا ہے۔ ایلبا نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے مار ڈالو۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے بہت تھوڑا وقت باقی تھا۔ مجھے یقین ہے تم پرنیا کی خاطر اپنی اور میری زندگی برباد نہیں کرو گے۔ وہ جیزس فریک تمہارے قابل ہی کہاں ہے؟ تمہیں اس میں کیا نظر آیا کہ تم نے اسے مجھ پر ترجیح دی؟ میں تو تمہاری اپنی ہوں، تمہیں میرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ وہ آگے آتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آواز میں بولنے لگی، ہم دونوں کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ احمد نے ایک جھرجھری لے کر اسے دھکا دیا۔ تم سائیکوپیتھ ہو۔ مجھے پہلے کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ تم سے میل جول رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ تم سمجھتی ہو تم مجھے دھمکی دو گی اور میں ڈر جاؤں گا؟ جو تمہارے بس میں ہو وہ کر دیکھو، میں ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہوں۔ ایلبا نے یوں سر ہلایا جیسے اسے مایوسی ہوئی ہو۔ تمہیں کس بارے میں شبہ ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میگزین دیکھنے کے بعد سولومن کا رد عمل وہ نہیں ہوگا جس کی میں توقع کر رہی ہوں؟ یا تم سمجھ رہے ہو کہ میں ایسا کروں گی ہی نہیں؟ اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں تمہیں ایک قصہ سناتی ہوں، شاید اسے سن کر تمہیں اعتبار آ جائے۔ کچھ عرصہ پہلے تمہارا دوست رائن سدرلینڈ ایک ہٹ اینڈ رن کا شکار ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہے اسے مالگدا نامی کسی لڑکی نے رقہ بھجوا کر
ملنے کے لیے بلایا تھا اور بقول رائن کے وہ اس نام کی کسی لڑکی سے واقف نہیں تھا۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ جب میں نے پہلی بار پورنو فلم میں کام کیا تو میرے کردار کا نام بھی ماگدہ ہی تھا۔ وہ ایک جنونی لڑکی تھی جو اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی۔ احمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ 2+2 4 کرنے میں اسے چند گھڑیاں لگی تھیں۔ تم نے اس کی جان لینے کی کوشش کی صرف اس وجہ سے کہ سیٹ پر اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی۔ تم جنونی ہو، تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ایلبا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، میں تمہاری بات کا کبھی برا نہیں مانتی۔ تم اس وقت میری زندگی میں آئے جب میں خودکشی کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ تم تو میری زندگی ہو گرانٹ۔ آج میں زندہ ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے اور تمہارے لیے۔ مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ صوفیہ کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بہت ہی کمینہ تھا۔ تم تو ہمیشہ کہتی رہی ہو کہ صوفیہ تمہاری بھانجی ہے۔ میں نے کہا نا، میں سچ کبھی کبھار ہی بولتی ہوں۔ مارسیلو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہونے والے بچے کو مل کر پالیں گے، لیکن ایک دن میں سو کر اٹھی تو وہ نہیں تھا۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے میرا بدن بھدا ہو گیا۔ میں جس ڈپارٹمنٹل سٹور میں بطور ماڈل کام کرتی تھی وہاں سے مجھے فارغ کر دیا گیا۔ کئی مہینوں تک میں بے روزگار رہی۔ میں اتنی تنہا تھی کہ زندہ رہنے سے عاجز آ گئی تھی۔ تم نے ہی تو میرے اندر امید پیدا کی۔ اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو۔ میں تمہیں کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ احمد کی نظر گھڑی کی سمت رینگی۔ اب بھی اگر وہ روانہ نہ ہوتا تو وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے تمہاری دکھ بھری کہانی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، راستہ چھوڑو۔ وہ بیگ اٹھا کر جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ ایلبا کے باریک ہونٹوں پر استہزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے وہ بولی، تم اجازت دو تو میں تمہارا فون استعمال کر لوں۔ بڑی دقت سے سولومن کا رابطہ نمبر حاصل کیا ہے۔ 2 دن سے وہ برینٹ ووڈ والی رہائش گاہ پر نہیں ہے۔ شاید برٹش کولمبیا میں اپنی آنے والی فلم کے لیے کچھ لوکیشنز وغیرہ دیکھنے گیا ہوا ہے۔ احمد کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ 2 ٹوک بات کرو۔ میں صرف تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، پورا دن 24 گھنٹے۔ میں تم سے ایک لمحے کی دوری بھی نہیں سہ سکتی۔ 24 گھنٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھا۔ سوئیاں تیزی سے آگے سرک رہی تھیں۔ فیصلے میں مزید تاخیر ممکن نہیں تھی۔ سولومن اسے رد کر دیتا تو آئندہ ایسا موقع ملنے کے امکانات پیدا نہ ہوتے۔ وہ ایکسٹرا بن کر رہتا، باربیک بن جاتا یا پورن آرٹسٹ بن کر زندگی گزارتا، اور پرنیا اس کے بغیر زندگی ہی رہے گی۔ اسے چناؤ کرنا تھا، ہوا یا پانی۔ کس کے بغیر جیتے رہنا ممکن ہوگا؟ کمرے کی خاموشی سناٹے میں ڈھل گئی تھی۔ ایلبا کی منتظر آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ بیگ کے تسمے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کب اس کی مٹھی کھلی اور تسمہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ایلبا کی آواز کہیں دور سے اس کے کانوں میں آئی، مجھے تمہارا پاسپورٹ چاہیے۔ ایلبا یوں اس پر مسلط ہو گئی تھی جیسے سندباد جہاز ران کے کندھوں پر جزیرے کا شیطان بوڑھا سوار ہوا تھا۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی، لمحہ بھر بھی اسے نظر سے اوجھل نہ ہونے دیتی، اور وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ ایلبا نے اس کے اپارٹمنٹ والا ٹیلی فون سیٹ اتار کر کہیں چھپا دیا تھا۔ لاکھ سمجھانے بجھانے پر بھی وہ اس اقدام سے باز نہ آئی۔ مجبوراً اسے برنٹ ووڈ والے فلیٹ میں منتقل ہونا پڑا کیونکہ اس کا سولومن سے رابطے میں رہنا نہایت ضروری تھا۔ وہاں کا ٹیلی فون نمبر چونکہ پرنیا کو معلوم نہیں تھا، اس لیے ایلبا کو اس تبدیلی سے خاصا اطمینان ہوا تھا۔ وہ مستقل اس کے ساتھ رہنے لگی۔ بڑی مشکل سے احمد نے اسے آمادہ کیا کہ وہ سولومن کے سامنے آنے سے گریز کرے گی۔ سولومن غیر معمولی حافظے کا مالک تھا اور قوی امکان تھا کہ ایلبا کو دیکھنے پر اسے سیٹ پر ہونے والا قصہ یاد آ جائے گا۔ ایک پورن آرٹسٹ سے تعلقات رکھنے کی بنا پر وہ اس کی طرف سے بدظن ہو سکتا تھا۔ احمد اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا، مگر خود کو باور کراتا تھا کہ اسے اشتعال میں آ کر بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑنا اور ایلبا کے ساتھ کچھ وقت خوش اسلوبی سے گزارنا ہے۔ وقتی طور پر ایلبا کی منمانی برداشت کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ پرنیا اگر خود اس سے رابطہ نہیں کر پائے گی تو اس مسئلے کا دوسرا حل موجود تھا۔ وہ ایلبا کی لا علمی میں پاکستان فون کر سکتا تھا۔ وہ اس کی جتنی بھی نگرانی کر لیتی، لیکن آخر انسان تھی اور انسانوں کے ساتھ بہت سی مجبوریاں لگی ہوتی ہیں۔
اس نے 2 دفعہ ایلبا کی نظروں کی زد سے بچتے ہوئے فون کیا بھی تھا کہ پرنیا کو پاکستان نہ آ سکنے کے بارے میں کوئی معقول وضاحت دے سکے۔ ایک دفعہ گھر کے کسی اور فرد نے فون اٹھایا تھا، مگر لائن اس قدر پرشور تھی کہ اس کی آواز دوسری جانب سنی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری مرتبہ بس گھنٹیاں بجتی رہیں اور کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پاکستان اور امریکہ میں وقت کا تفاوت بھی ایک گمبھیر مسئلہ تھا۔ جب یہاں بیدار ہونے کی گھڑیاں آتیں تو وہاں سونے کے اوقات شروع ہو جاتے۔ بہرحال وہ مطمئن تھا کہ جلد یا بدیر پرنیا سے بات کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور رہی بات سولومن موریال کی پورنوگرافی سے نفرت کی تو یہ بھی کوئی لا یخلا معاملہ نہیں تھا۔ فلم ایک بار تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جاتی تو سولومن چاہ کر بھی اسے علیحدہ نہیں کر سکتا تھا، پھر اسے ایلبا کے اشاروں پر ناچنے کی حاجت نہ رہے گی۔ مناسب وقت پر آنے پر وہ ایلبا کو منہ توڑ جواب دینے والا تھا۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ سولومن ابھی کینیڈا میں ہی تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ احمد نے پاکستان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا تو اس نے اسے وینکوور آنے کو کہا۔ حسب توقع ایلبا بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد ہو گئی۔ فی الحال وہ اسے ناراض کرنے کا متمحل نہیں تھا، سو اسے یہ ضد بھی ماننا پڑی۔ وینکوور میں چند روزہ قیام کے دوران وہ بے حد مصروف رہا، کسی بھی کام کو وہ پورے دل سے نہ کر پایا۔ اس کا دھیان مسلسل پرنیا میں اٹکا تھا۔ اس کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی، اور تنہا اتنا دباؤ سہنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی۔ اس نے متعدد دفعہ کوشش کی، مگر فون لائنز میں کسی خرابی کے باعث پاکستان بات کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ جس روز اسے واپس لاس اینجلس جانا تھا اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کی۔ اس بار اس کا فون مل گیا تھا۔ وہ پرنیا کے کزن داؤد سے مخاطب تھا۔ ایک دفعہ اس کی داؤد سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ اسی ملاقات کا حوالہ دے کر جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو داؤد کے جوابی الفاظ نے اسے ششدر کر دیا۔ وہ اسے رقیق گالیاں دے رہا تھا۔ شاید پرنیا نے گھر میں اپنی شادی کا اعلان کر دیا تھا اور یہ اسی کا رد عمل تھا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے داؤد کی گالیاں تحمل سے سنی اور اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے خیال میں تم کافی کہہ چکے ہو، مجھے پرنیا سے بات کرنے دو، کتیا کے بچے۔ اس طرح انجان بن کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ تمہیں یہاں فون کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم نے پرنیا کو کیا کرنے پر مجبور کر دیا؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں اس کے باپ اس وقت کس حالت؟ احمد نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کہاں ہے وہ؟ تمہارے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ گھر سے بھاگنے سے قبل اس نے تمہارے ساتھ کوئی پروگرام تو طے کیا ہوگا۔ وہ ہکا بکا سنتا رہا۔ مجھے بالکل خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے تو اس سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ اس نے گھر چھوڑ دیا ہے تو وہ کہاں گئی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہارے ناپاک منہ سے یہ مکاری بھری باتیں سن سکوں۔ میں وہاں آ کر تمہیں ملوں گا، میرا انتظار کرو، داؤد نے غرا کر کہا۔ کیا واقعی وہ گھر سے جا چکی ہے یا میری اس سے بات نہیں کروانا چاہتے تم؟ دیکھو آرام سے بات کرو، بات انسانوں سے کی جاتی ہے اور میں تمہیں وہ نہیں سمجھتا۔ لائن بے جان ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سر پکڑ کر بیٹھا رہا، اسے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ داؤد کے لہجے اور انداز نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر پرنیا کہاں تھی؟ معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ وہ اس معمے کو حل کرنے کی تدبیر سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ایک سادہ سوال کے پیچیدہ حل تلاش کر رہا ہے۔ سیدھی سی بات تھی کہ اگر پرنیا نے اس کی خاطر گھر چھوڑا تھا تو پھر وہ اس کے پاس آ رہی ہوگی۔ عین ممکن تھا کہ وہ لاس اینجلس پہنچ چکی ہو، اور اگر اب تک نہیں پہنچی تھی تو جلد ہی پہنچنے والی ہوگی۔ اب وہ نئے خطوط پر غور کرنے لگا کہ اس کی آمد کے بعد ایلبا کو سنبھالنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ خود سے الجھتا ہوا وہ لاس اینجلس واپس آ گیا۔ آتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنی لینڈ لیڈی اوما کو ٹیلی فون کیا اور پرنیا کے متعلق تفصیل سے سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا برنٹ ووڈ والا پتہ بھی لکھوا دیا تاکہ پرنیا اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک آئے تو خالی اپارٹمنٹ دیکھ کر مایوس ہو کر لوٹ نہ جائے۔ ایک پورا دن گزر گیا اور اوما کی طرف سے کوئی اطلاع موصول نہیں۔ دوسرے روز شام کو اس نے خود اوما کو فون کر کے پوچھا، اس کا جواب نفی میں تھا۔ تیسرا دن بھی بے ثمر بیت گیا، چوتھا دن، پانچواں، ایک ہفتہ۔ 10ویں دن اس نے ایک بار پھر پاکستان فون کیا۔ جس عورت نے ریسیور اٹھایا، اس کی باتوں سے احمد کو اندازہ ہوا کہ وہ پرنیا کی ماں تھی۔ داؤد کی طرح اس نے احمد کو گالی تو نہیں دی تھی، البتہ وہ بھی انہی باتوں کو دہرا رہی تھی جو وہ داؤد کی زبانی سن چکا تھا۔ وہ متواتر اس کی منت کرتی رہی کہ وہ پرنیا کو واپس گھر بھجوا دے۔
وہ اس کی کوئی بات سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ تنگ آ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آخر پرنیا کہاں رہ گئی تھی؟ شاید اسے امریکہ کا ٹکٹ خریدنے کے لیے رقم کی فراہمی میں مشکل درپیش ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے یہی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ پرنیا کے چچا کے گھر بھی گیا، اسے وہاں سے کوئی مدد ملنے کی امید نہیں تھی اور داؤد سے سامنے ہونے کی صورت میں بدمزگی کا بھی اندیشہ تھا۔ پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ لوگ ابھی پاکستان سے نہیں لوٹے تھے۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر پاتا تھا۔ پرنیا کے ساتھ جوڑنے والی ڈوری کا آخری سرا بھی اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا اور اتنی بڑی دنیا میں وہ کہیں کھو گئی تھی۔ فلم کا پری پروڈکشن کا کام تقریباً مکمل تھا اور پرنسپل فوٹوگرافی کے آغاز میں بہت کم وقت باقی تھا۔ اس کی مصروفیات میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ سولمن نے اسے فرینچ سکھانے کے لیے ایک استاد مقرر کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں سولمن کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی ہر ہدایت پر بے چون چرا عمل کر رہا تھا۔ اسے برنٹ ووڈ والے فلیٹ میں رہتے ہوئے 1 ماہ سے زائد عرصہ بیت چکا تھا اور ایک روز کہیں باہر سے لوٹنے پر اسے البا فون پر کسی سے بات کرتی دکھائی دی۔ اس نے کوٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگا اور بیٹھ کر جوتوں کے تسمے ڈھیلے کرنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ تم سے بات کرنے میں کچھ دلچسپی رکھتا ہے۔ کیا کہا تم نے گرانٹ؟ فون بند کر دوں؟ نہیں، ایسا مت کہو۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ایک لمحے میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پرنیا سے مخاطب تھی۔ اس نے اضطراری کیفیت میں ہاتھ پھیلا کر ریسیور لینا چاہا۔ البا تنبیہی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور البا کو بازو سے دبوچ کر کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر اترا اور اس کا سر دوبارہ دائیں بائیں ہلنے لگا۔ وہ رک گیا۔ اس کے اور البا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی احمد کو بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ وقتی جوش نے اس حقیقت کو کچھ ساعتوں کے لیے دھندلا دیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ البا کی ہنسی اس کے اعصاب پر چابک بن کر پڑی۔ وہ چاہتا تو زبردستی اس سے ریسیور چھین سکتا تھا، مگر نتائج کے خوف نے اس کے ہاتھ پاؤں سن کر دیے تھے۔ وہ جو کچھ پرنیا سے کہہ رہی تھی، اسے سن کر وہ اس قدر تلملاتا تھا تو پرنیا کی حالت کیا ہو رہی ہوگی؟ شاید اسے کمرے سے چلے جانا چاہیے تھا۔ پاؤں مفلوج تھے، ورنہ وہ ایسا ہی کرتا۔ کسی بے عزت غلام کی طرح سر جھکائے وہ سب کچھ سنتا رہا۔ ان لمحات میں اسے البا سے زیادہ اپنی بزدلی سے نفرت ہو رہی تھی۔ البا نے ریسیور کان سے ہٹا کر ماؤتھ پیس پر ہتھیلی پھیلائی اور بولی، تمہیں میری باتوں کی تائید کرنا ہوگی۔ میں تمہارے لیے پہلے ہی بہت کچھ کر چکا ہوں۔ تم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اب تائید یا تردید سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تمہارا مجھ سے تکرار کرنا مناسب ہے؟ مجھے ناخوش کرنے کی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ اس کا انداز تحکم بھرا تھا۔ سولمن کا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 2 بلاک یا شاید اس سے بھی کم۔ وہاں جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صرف 4 دن بعد فلم کی شوٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ میں تمہیں بہت ذہین سمجھتی ہوں۔ تم کبھی کوئی بے وقوفی کا کام نہیں کرتے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف کچھ کیا تو میں کتنی دکھی ہو جاؤں گی، اور دکھ میں تقریباً پاگل ہو جاتی ہوں میں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں اور اپنے پاگل پن میں سولمن کے سامنے کوئی غیر مہذب بات کہہ بیٹھوں؟ وہ کس قدر نفیس ذوق کا مالک ہے۔ احمد نے نچلے ہونٹ کو اتنے زور سے دانتوں تلے دبا رکھا تھا کہ اس سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ البا سے بحث کر سکتا۔ اس نے البا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ کیا معلوم اس فون کے بعد پرنیا کا دوبارہ کوئی سراغ نہ ملے۔ میں پاکستان جاؤں گا۔ جیسے ہی حالات میرے قابو میں آئے میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ صرف اس وقت کسی بھی طرح مجھے اس معاملے کو نمٹانا ہے۔ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کیا کہنے سے پرنیا کو کم سے کم چوٹ پہنچے گی۔ اسے اپنے گلے میں ویسا درد محسوس ہوا جیسا لڑکپن میں پہلی بار سگریٹ پینے پر ہوا تھا۔ اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے ایک جملہ گڑ لیا اور زبان سے ادا کرتے ہی خود پر لعنت بھیجی۔ وہ اس سے کم تکلیف دہ جملے بھی سوچ سکتا تھا، جیسے میں شرمندہ ہوں یا مجھے معاف کر دو۔ پرنیا جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے زیادہ اذیت دینے والے الفاظ اس نے تمام زندگی میں نہیں سنے تھے۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کی کرخت دھاڑ نے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ البا نے ریسیور پر ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ پریگننٹ ہے میرا بچہ؟ احمد کسی لقوہ زدہ کی طرح اٹک کر بولتا تھا۔ گلابی سٹے دار پھولوں کی فصل کے بیچ کچی باٹ پر گھوڑے کی ٹاپوں سے دھمک اٹھی رہی تھی۔ آسمان پر بکھری نیلی سیاہ سرمئی اودی بدلیاں، رنگی ہوئی روئی کی گانٹھیں تھیں۔ سورج کی لاٹ سے جن کا رنگ
لہجہ بلہجہ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ کھیتوں کے آخری کنارے جہاں کچھ متروک شدہ کانوں کے آثار شروع ہو رہے تھے، ایک پون پنکھا لگا تھا جس کے 24 پنکھ ہولے ہولے گھوم رہے تھے۔ دائیں رخ کھیتوں کے عین درمیان گرہ دار ٹانگوں والا اونچا سا بیجا گڑا تھا۔ اس نے پیڈک جوتے اور جودھ پوری پتلون پہن رکھی تھی۔ اس ملبوس میں وہ چست اور پھرتیلا نظر آتا تھا۔ وہ ایک کمیت یابو پر سوار تھا۔ خوش قامت گھوڑے کا مضبوط بدن اس کی رانوں تلے توانائی سے تھرتھراتا تھا۔ سائنس اسے دلکی اور پویا چالوں کی مشق کروا رہا تھا۔ فلم کی یونٹ اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ صرف 2 لوگوں کی آمد کا انتظار تھا۔ سولومن اور سیمون ہوٹل کے سویٹ سے اکٹھے ہی آنے والے تھے۔ ان کے آتے ہی شوٹنگ کا آغاز ہو جاتا۔ بادل ایک دوسرے سے پرے جا رہے تھے۔ سورج بے حد چمکدار ہو گیا تھا۔ کیسا خوبصورت دن تھا، ہر لحاظ سے مکمل۔ احمد نے گھوڑے کی چال کے ساتھ جسم کی حرکت کو متوازی بناتے ہوئے سوچا۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آگے پیچھے سرکتی چمڑے کی تنابوں کا لمس اسے بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ عقب میں ایک گاڑی کے انجن کی آواز گونجی۔ سائنس نے اسے گھوڑا موڑنے کو کہا۔ شاید سولومن اور سیمون آ چکے تھے۔ چوڑی پختہ سڑک کے کنارے ایک خاکساری جیپ رکی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک دبلا پتلا شخص باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس جاتے ہوئے اس سے کچھ کہا۔ جانے اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ ہر طرف اضطراب کی سی لہر دوڑ گئی۔ احمد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ حالانکہ اس خوبصورت دن میں کسی بری بات کا وقوع پذیر ہونا بعد از قیاس تھا، وہ شخص کوئی ایسی خبر لے کر آیا تھا جو سرسراتی ہوئی سارے یونٹ میں ابتری پھیلا رہی تھی۔ پھر وہ احمد تک بھی آن پہنچی۔ سولومن موریال رات کے کسی پہر ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہ ملی تھی کہ وہ اپنے ساتھ موجود سیمون کو مدد کے لیے آواز دے پاتا، اور صدمے سے بے ہوش سیمون اس وقت ہسپتال میں تھی۔ احمد نے غیر ارادی طور پر لگامیں پیچھے کھینچ لیں اور گھوڑے کے شکم میں پیڈک جوتوں کی نوکیلی ایڑیاں زور سے چبھو دیں۔ گھوڑے نے اگلے سم اونچے اٹھا کر زمین سے ٹکرائے اور ایک دم گردن نیچے جھکا دی۔ دھچکا لگنے سے احمد کا توازن بگڑا اور وہ آگے کے رخ گر گیا۔ گھوڑے کی کنوتیوں کے درمیان سے اسے زمین بہت نزدیک نظر آئی۔ سولومن کی موت نے سب کچھ بدل ڈالا تھا۔ فلم بندی روک دی گئی تھی۔ فلم یونٹ واپس لاس اینجلس آ گیا۔ بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر نئے ڈائریکٹر کا تقرر ہوا۔ نئے سرے سے شیڈیول ترتیب دیا گیا۔ نئے ہدایت کار نے کاسٹ میں کچھ رد و بدل کیا۔ اسکرین پلے میں چند تبدیلیاں کی گئیں۔ احمد کو جو خوف لاحق تھا کہ وہ بھی ان تبدیلیوں کی نظر ہو جائے گا، باطل ثابت ہوا تھا۔ ڈائریکٹر برینڈن اس سے مطمئن تھا۔ اسے ایلبا کی جانب سے پہلے جیسے خدشات نہیں رہے تھے، پھر بھی وہ اسے ناراض کرنے اور اکسانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے ایک پورنو میگزین کے لیے کام کیا تھا اور اسٹوڈیوز کو اس بات سے لا علم رکھا تھا۔ یہ راز کھل جاتا تو اس کا بلیک بال ہونا یقینی تھا۔ سولومن کا مرنا اتنا بھی برا ثابت نہیں ہوا تھا جتنا وہ قیاس کر رہا تھا۔ اسے صرف ایک پریشانی تھی، اور وہ بھی ایسی سنگین نوعیت کی نہ تھی۔ سولومن کی زندگی میں ہی سیمون کا رویہ اس کے ساتھ ہتک آمیز تھا۔ اب تو وہ اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر اس کا اسٹوڈیوز کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ اس فلم کو لات مار کر چلی جاتی۔ اس کی رائے میں یہ فلم ہالی ووڈ کی عظیم ترین باکس آفس بامز کی فہرست میں شامل ہونے والی تھی، اور اسی کی وجہ صرف احمد تھا۔ بہرحال سیمون کی بدمزاجی برداشت کرنا ایسی قیمت نہیں تھی جو وہ اتنے بڑے مقصد کو پانے کے لیے ادا نہ کر پاتا۔ ایک صبح وہ سیٹ پر آیا تو خلاف معمول سیمون پہلے سے وہاں موجود تھی۔ عام طور پر وہ سب سے آخر میں آیا کرتی تھی۔ اسے لوگوں کی نظروں میں کچھ عجیب سا تاثر نظر آیا تھا۔ اس کے قریب پہنچنے سے قبل سیمون اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے چل کر اس کے پاس آئی۔ احمد نے اس کی پیشانی پر پڑی سلوٹوں کو گہرا ہوتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر اچانک ہاتھ اٹھا کر تہہ کیا ہوا اخبار اس کے منہ پر اچھال دیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اتنی ذلت کو سہنے کا حوصلہ وہ اپنے اندر نہیں پا رہا تھا، لیکن بدن میں گھستی ہوئی لوگوں کی نگاہوں کے بیچ آنکھیں جھکائے کھڑا رہا۔ اسے اٹھاؤ اور پڑھو، اپنے بارے میں کچھ ضروری معلومات فراہم کرنا تم بھول گئے ہو۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کپ کپانے لگے تھے۔ کیا کسی نیوز رپورٹر نے اسے اس پورنوگرافک رسالے میں شناخت کر لیا تھا اور اس حوالے سے خبر چھاپ دی تھی؟
اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا جس پر سیمون اس درجہ بھڑکی ہوئی تھی؟ جھجک کر اس نے اخبار اٹھایا اور وہ خبر تلاش کرنے لگا۔ گھبراہٹ میں وہ بار بار صفحات کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ سیمون نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ مطلوبہ خبر پر انگلی رکھتے ہوئے وہ بولی، یہ الفاظ تمہاری توجہ کے طالب ہیں، غور سے پڑھو اور اپنی ماہرانہ رائے بھی دو۔ ہر چیز کے بارے میں تمہارا ایک منفرد اور دو ٹوک نقطہ نظر ہے۔ احمد نے وہ خبر دیکھ لی۔ اس کے ساتھ وہ مگ شاٹس شائع ہوئے تھے جو 13 سال قبل اسپرنگ فیلڈ کے ایک پولیس اسٹیشن میں لیے گئے تھے۔ ان میں سے فرنٹ ویو والے شاٹ میں وہ مسکراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مگ شاٹس کے لیے مسکرانا کس قدر معیوب لگ سکتا تھا یہ اسے اس روز معلوم ہوا تھا۔ اس نے سیمون اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کو بتانا چاہا کہ تصویر میں نظر آنے والی مسکراہٹ غیر ارادی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا؟ خبر کو پڑھ لینے کے بعد اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سب نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ اس کا کہیں چھپ جانے کو جی چاہا، لیکن بعض اوقات چھپنے سے بات نہیں بنتی۔ اخبار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ واپس سیمون کو تھما دے یا نیچے پھینک دے؟ وہ اس کی 2 انگلیوں میں اٹکا کسی پریرے کی مانند جھول رہا تھا۔ پھر اس کا دھیان اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر گیا۔ ان کی کپکپی روکنے کے لیے اس نے انہیں بغلوں میں دبا لیا۔ تم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ یہ خبر یقیناً جھوٹی ہوگی، تمہاری نیک نامی کو گزند پہنچانے کی ایک سازش۔ اس نے سیمون کو چیختے سنا۔ تمہیں دیکھتے ہی میری چھٹی حس پکارنے لگی تھی کہ تم کسی گندے جوہر کے کیڑے ہو، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ اس نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ اس کے ہونٹ ذرا سا کھل کر بند ہو گئے۔ آخر وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ اسے احساس تھا کہ اس کی خاموشی اس کے قصوروار ہونے پر تصدیق کی مہر لگا رہی تھی، مگر وہ الفاظ کہاں سے لاتا؟ میں اس فلم میں کام نہیں کروں گی، میرا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا جائے، چاہے سارے مووی اسٹوڈیوز میرا بائیکاٹ کر دیں، میں کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہوں، مگر تم اس فلم کا حصہ رہے تو میرا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ تم ریپسٹ ہو، قاتل ہو اور نہ جانے کیا کیا ہو جس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں۔ سیمون نے اس سے زیادہ ڈائریکٹر برینن کو سناتے ہوئے کہا جو ابھی سیٹ پر آیا تھا۔ وہ ابھی تک اخبار میں شائع ہونے والے قصے سے لا علم تھا۔ اس کے استفسار پر سیمون نے احمد کے بے جان ہاتھ میں معلق اخبار کھینچ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس خبر کو دیکھ کر برینن کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ کیا یہ خبر سچ ہے؟ تم کسی مونا سٹاکر سے واقف ہو؟ وہ چپ رہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے لے کر ایک تنہا گوشے میں آ گیا۔ یہ منحوس صحافی بھی کیسی کیسی جگہیں کھود ڈالتے ہیں۔ گرانٹ، تم نے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم پر ایک نن پر مجرمانہ حملے کا الزام تھا؟ وہ نن نہیں تھی، وہ تو بس ارادہ رکھتی تھی، احمد نے لجاجت سے کہا۔ اور تمہارے ہاتھوں ایک پولیس آفیسر کا خون ہوا؟ میں نے اس پر گولی نہیں چلائی تھی، میں تو صرف اسے دھمکا رہا تھا، مجھے تو ٹھیک سے ریوالور پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر گال پر پھسلنے لگا۔ عدالت نے میرا ریکارڈ سیل کر دیا تھا، میں تب نابالغ تھا، جج کو مجھ سے بہت ہمدردی تھی، اس نے مجھے صرف 5 سال کی قید سنائی تھی اور 1.5 سال پروبیشن۔ اگر میں ایسا ہی گھناؤنا مجرم ہوتا جیسا اس رپورٹر نے مجھے دکھانے کی کوشش کی ہے تو مجھے اتنی کم سزا کیوں ملتی؟ میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ تو تمہیں کنوکٹ کر دیا گیا تھا، تم ان جرائم میں سزا بھی بھگت چکے ہو۔ او میرے خدا، تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات سنو، میں بالکل قصوروار نہیں ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے بحری جہاز میں سوار تھا جس کے پیندے میں سوراخ ہو چکا تھا اور اس شگاف سے اندر آتے ہوئے ہلاکت خیز پانی کو روکنے کے لیے اس کے پاس ہتھیلیوں کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ اس کے قدموں تلے سے محض سرخ قالین نہیں کھینچے گئے تھے، ان کے ساتھ زمین بھی کھینچ لی گئی تھی۔ پام کے درخت اس پر جھکے نہیں تھے، اس پر گر گئے تھے۔ مارلن مینرو کا وہ گیت جو برسوں اس کے کانوں میں رس گھولتا رہا تھا، اس کی حقیقت اس پر اب واضح ہو گئی تھی۔ وہ تو دیو مالائی پن دیویوں کا زہریلا نغمہ تھا جسے وہ مسافروں کو بھٹکانے اور انہیں فنا کرنے کے لیے گاتی تھی۔ اسٹوڈیوز نے احمد کا معاہدہ منسوخ کیا تو اسے قطعاً حیرت نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے کانوں میں پرنیا کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ خدا جب منہ کے بل گراتا ہے تو ٹھوکر کھانے کے لیے رکاوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا رستہ روکنے والا کسی مقامی اخبار کا کوئی صحافی نہیں تھا، وہ سیمون بھی نہیں تھا، وہ کوئی اسٹوڈیوز بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ خدا نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ بیکار اس نے اتنے ہاتھ پاؤں مارے، بیجا خود کو تھکا کر ادموا کر لیا۔
وہ کچھ بھی کر لیتا، خدا کی مرضی ہی نہیں تھی تو نتیجہ مختلف کیسے نکلتا؟ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایلبا اسے روکتی یا نہ روکتی، سولومن موریل اس کے پورنوگرافک میگزین میں کام کرنے پر معترض ہوتا یا نہیں، اس کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہونا وہی تھا جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسی تکلیف محسوس نہیں کی تھی۔ جب ابراہیم اسے چمڑے کے بیلٹ سے پیٹتا اور اس مار سے اس کی پیٹھ پر بدیاں پڑ جاتیں، تب بھی ایسا درد نہیں ہوتا تھا۔ جس رات مونا سٹاکر اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، تب بھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ جب جج نے اسے 5 سالوں کے لیے جیل میں بند کرنے کا حکم دیا تھا، اس وقت بھی نہیں۔ جب اسے وین نائس کے اسٹوڈیو میں لورکا کے لیے کام کرنا پڑا تھا، تب بھی نہیں۔ کسی بھی موقع پر اس نے ایسی اذیت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ درد کی کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح اسے روکتا؟ ماری جوانا، شراب، نیند کی گولیاں، کون سا حربہ کارگر ثابت ہوگا؟ ہر علاج اس درد کے سامنے بے بس تھا۔ بڑے دنوں بعد اسے ابراہیم یاد آ رہا تھا۔ یہ قرآن کا دل ہے، جب کوئی جان کنی کی تکلیف میں ہو تو اسے پڑھنے کی ہدایت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تم بہت تکلیف اٹھانے والے ہو، تمہیں اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی۔ سب زندہ انسانوں کی طرح وہ بھی لا علم تھا کہ جان کنی کی تکلیف کیا ہے، پر وہ جس تکلیف میں مبتلا تھا وہ جان نکلنے کے درد سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ اسے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ابراہیم نے 6 ماہ میں اسے وہ صورت یاد کروائی تھی۔ تقریباً ہر روز وہ ابراہیم کے ہاتھوں مار کھایا کرتا تھا، مگر ایک دن میں ایک پوری آیت بھی یاد نہیں کر پاتا تھا۔ ابراہیم نے کہا تھا کہ اسے مستقبل میں اس کی ضرورت پیش آنے والی ہے، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ ابراہیم کی پیش گوئی سچ ہو گئی تھی۔ اسے ابراہیم اتنا یاد کیوں آ رہا تھا؟ یا شاید وہ ابراہیم نہیں تھا جو اسے یاد آتا تھا، اسے خدا یاد آ رہا تھا۔ خدا کے ان الفاظ کو دہرا کر ہی وہ اس درد سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ وہ باتھ روم میں گیا اور وضو کرنے کے ارادے سے نل کھولا۔ ہاتھ دھوتے ہوئے اسے احساس ہو گیا کہ اسے وضو کا درست طریقہ یاد نہیں تھا۔ پہلے چہرہ دھویا جاتا ہے یا بازو؟ وہ متذبذب ہو کر بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا۔ خاصی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ہاتھوں کے ساتھ کوہنیوں تک بازو دھو لیے اور منہ پر پانی کے چپاکے مارنے لگا۔ لیکن منہ دھونے سے پہلے ناک میں بھی تو پانی ڈالا جاتا ہے اور کلی بھی کی جاتی ہے، اور پتہ نہیں ترتیب میں ان کاموں کی جگہ کہاں ہوتی ہے۔ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے وہ پھر ساکت ہو گیا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وضو کے دوران گیلے ہاتھوں کو سر کے بالوں پر پھیرا جاتا ہے۔ اس نے مسجد میں سب لوگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ خود بخود اس کے ہاتھ سر کے بالوں پر حرکت کرنے لگے۔ کیا ترتیب کو نظر انداز کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ اسے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ زور سے اپنے ہاتھ واش بیسن سے ٹکراتے ہوئے وہ رونے لگا۔ اسے شک تھا کہ اس نے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیا تھا اور وضو پورا نہیں ہوا تھا۔ باتھ روم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نگاہ پیروں کی جانب گئی اور وہ الٹے قدموں واپس اندر چلا گیا۔ ہاں، پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ پیروں پر پانی بہانا وضو کا حصہ ہے۔ اپارٹمنٹ کے ایک کونے میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے سورت کا آغاز کرنا چاہا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پر زور دے کر اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ اس کا حافظہ غیر معمولی حد تک مضبوط تھا۔ کرداروں کے مکالمے یاد کرنے کے لیے اسے کسی فلم کو دوسری دفعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن کی جو سورت ذہن نشین کرنے میں اس نے 6 ماہ لگائے تھے، اس کے چند الفاظ بھی اس کی یادداشت میں نہ رہے ہوں؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ اسے ایک آیت تو کیا، ایک لفظ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس سورت کا نام بھی اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خدا کا کلام ہی اس کی تکلیف کو کم کر سکتا تھا، پر وہ اسے بھول کیسے گیا تھا؟ اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ کار کی چابی اٹھا کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہالی ووڈ سٹی یا اس کے آس پاس کوئی مسجد تھی یا نہیں۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ پہلے اس نے مسجد کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس تکلیف کو سہنے کی اس میں ذرا سی بھی سکت باقی نہ تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ شدید تر ہوئی جا رہی تھی، اور مسجد ڈھونڈنے میں جانے کتنا وقت لگتا۔ اس نے قریبی مارکیٹ کا رخ کیا۔ ایک بڑی بک شاپ کے سامنے گاڑی روک کر وہ بھاگتا ہوا شاپ کے اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں بولا، تمہارے پاس قرآن ہے؟ خدا کی کتاب؟ اس کے گالوں پر جمے ہوئے خشک آنسوؤں کے دھبے تھے اور مسلسل رونے سے اس کی ہچکی بندھ چکی تھی۔
لڑکی نے حیرت سے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں معذرت چاہتی ہوں جناب، ہمارے اسٹاک میں موجود نہیں ہے۔ وہ مڑ کر اسی رفتار سے باہر نکل گیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اس نے کئی کتابوں کی دکانیں دیکھ ڈالی تھیں، کہیں بھی اسے اپنی مطلوبہ کتاب نہیں ملی تھی۔ اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 6 یا 7ویں دکان کے بوڑھے میکسیکن مالک نے اسے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ میکسیکن بوڑھے کے ہاتھ چوم لے۔ قرآن اس کے ہاتھوں سے تقریباً چھینتے ہوئے وہ گاڑی تک آیا تھا اور گاڑی کی اندرونی بتیاں روشن کر کے قرآن کو درمیان سے کھولتے ہوئے سامنے پھیلا لیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی بینائی چلی گئی ہو۔ وہ اندھوں کی طرح قرآن کے صفوں کو ٹٹولنے لگا۔ قرآن کا وہ نسخہ اسپینش میں تھا اور احمد اسپینش زبان پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ وہ میبل کو ساتھ لیے بازار میں بے مقصد گھوم رہی تھی کہ جوتوں کی اس مخصوص دکان کے سامنے حسب عادت رک گئی۔ بے اختیار اسے دھچکا لگا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار ایک سیلز بوائے قرمزی رنگ کے منولو بلاہنک جوتوں کے جوڑے کو اس کی مخصوص جگہ سے نکال رہا تھا۔ اس کے عقب میں ایک خوش رو بلونڈ چمکدار نیلی آنکھوں میں اشتیاق لیے کھڑی تھی۔ یقیناً اس کی نظر انتخاب ان جوتوں پر ٹھہر گئی تھی اور وہ آزمائش کے لیے انہیں نکلوا رہی تھی۔ صوفیہ اس جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس کی نظریں دکان کے اندر مقید ہو گئی تھیں۔ وہ سیلز بوائے اور بلونڈ کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ سیلز بوائے نے نیچے جھکتے ہوئے لڑکی کو جوتے پہننے میں مدد کی۔ اب وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ان کی پرکھ کر رہی تھی۔ لکڑی کا قد آدم ریک درمیان میں آنے کے باعث وہ چند ساتوں کے لیے صوفیہ کی نظر سے اوجھل ہوئی تو اس نے شاید بے چینی محسوس کی۔ دائیں رخ 2 قدم لے کر آگے جھکتے ہوئے اس نے لڑکی کے پیروں کو زیادہ وضاحت سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں شدید چاہتی کہ وہ لڑکی ان جوتوں کو رد کر دے، مگر اسے یہ خیال احمقانہ لگتا تھا۔ وہ جوتے اس قدر شاندار تھے کہ کوئی بھی انہیں ناپسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ بکنے سے کیسے محفوظ رہے تھے۔ لڑکی کے انداز سے اطمینان اور خوشی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے ایک سٹول پر بیٹھتے ہوئے جوتوں کو پیروں سے الگ کیا اور پرس میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی جسے اس نے سیلز بوائے کے حوالے کر دیا۔ شاید وہ کریڈٹ کارڈ تھا۔ صوفیہ کے لیے مزید اس منظر کو دیکھنا محال ہو گیا۔ اس لڑکی کی آسودہ ہنسی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ حالانکہ اسے ایسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ خود کبھی ان جوتوں کو خریدنے کے قابل ہو سکے گی، پھر بھی انہیں آرائشی الماری میں سجے ہوئے دیکھنے سے اس کی ڈھارس بندھی رہتی تھی کہ وہ اور لوگوں کی پہنچ سے بھی دور تھے۔ اگر اس کے پاس $300 نہیں تھے تو جن کے پاس تھے ان میں جوتوں کے ایک جوڑے پر اتنی رقم خرچ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ لڑکی اب یوں ہی وقت گزاری کی خاطر باقی شوکیسوں کا سرسری جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے میبل نے اس کی قمیض کی آستین پکڑ کر کھینچی تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے میبل کی یہ عادت بہت ناگوار لگتی تھی کہ جب وہ اس کے قریب موجود ہوتا تو اسے مخاطب کرنے کے لیے زبان ہلانے کے بجائے ہاتھوں کو استعمال کرتا۔ کبھی وہ اس کا دامن پکڑ کر جھٹکا دیتا تو کبھی آستین کھینچنے لگتا۔ بسا اوقات اسے شک گزرتا کہ میبل اسے چھونے کی غرض سے ایسا کرتا تھا۔ کیا چیز تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے؟ اس نے کرختگی سے کہتے ہوئے ایک کڑی نگاہ میبل پر ڈالی۔ وہ اسی شاپ کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں اب وہ لڑکی ایک خوبصورت شاپنگ بیگ ہاتھ میں لٹکائے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ لے کر جا رہی ہے۔ اس نے اپنی بھدی انگلی سے اشارہ کیا۔ تو کیا کروں؟ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ اسے لے جانے سے روک تو نہیں سکتی۔ کیا تم روک سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ تمہارے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس نے تمسخر اڑایا۔ وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں، مجھے برا لگ رہا ہے۔ وہ لڑکی انہیں لے جا رہی ہے، وہ نہیں رہے۔ بات ختم۔ مجھے وہ کیسے لگتے تھے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی کوئی بھی اچھی چیز میرے لیے نہیں ہے۔ تم جب کچھ کر نہیں سکتے تو مجھے بیزار بھی نہ کرو۔ تم اینتھنی کی دراز سے کچھ نقدی چرا لیتے تو آج مجھے یہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ میبل کو اس کی بات مضحکہ خیز لگی تھی۔ وہ ہنسنے لگا اور اس کے ہونٹوں پر چھوٹے بچوں کی طرح بلبلے پھوٹتے دکھائی دیے۔ تمہارے غلیظ منہ سے رقیق چھینٹے اڑ رہے ہیں۔ ہنسنے کا ارادہ ہو تو مجھ سے دور ہٹ جایا کرو۔ اس کی گھرکی نے میبل کو بدمزہ نہ کیا۔ میں بات کرتا ہوں، مجھے کوشش کرنے دو، میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے پھر سے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی زرد بالوں والی لڑکی کے رخ بازو لہرایا۔ لڑکی کی ڈھیلی ڈھالی چال بتا رہی تھی کہ اسے فرصت میسر تھی۔ ہر 2 قدم پر رک کر وہ کسی نمائشی الماری میں کھو جاتی تھی۔ اشارہ مت کرو، لوگ متوجہ ہوں گے اور تم اس سے کیا بات کرو گے؟ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ میبل بیساکھی سنبھالتا ہوا چل دیا اور جاتے ہوئے گردن گھما کر بولا،
میں ٹیٹو پہچانتا ہوں، وہ اینتھنی کے گیراج میں آتی ہے۔ صوفیہ نے غور کیا تو واقعی لڑکی کی گردن پر پارے کی رنگت کی چمکیلی مچھلی گدی ہوئی تھی۔ اس نے میبل کو رکنے کا کہا مگر انسنی کر کے وہ لڑکی کے قریب جا کر کچھ کہنے لگا۔ مورون، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بڑے ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ کسی تماشے کا حصہ بننے سے بچنے کے لیے لازم تھا کہ وہ میبل سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہونے دے، اسی لیے اس نے خود کو پوشیدہ کر لیا تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آئی کہ میبل کو وہیں چھوڑ کر چلی جائے، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں ٹھہر کر اس لڑکی کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی۔ لڑکی خوف زدہ نظر آتی تھی اور اس کے تیوروں سے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی آن چلانا شروع کر دے گی۔ میبل کی حیت بھی اس نوع کی تھی کہ اسے اپنے قریب پا کر کسی بھی نفیس طبع انسان کا کبیدہ خاطر جاننا ایک فطری امر تھا۔ اس وقت تو یوں بھی دھمکی آمیز طریقے سے ہاتھ ہلاتا ہوا وہ بے حد خطرناک ظاہر ہوتا تھا۔ وہ لڑکی بدحواسی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، شاید اسے میبل سے چھٹکارا پانے کے لیے مدد درکار تھی۔ میبل ایک ناقابل عبور رکاوٹ بن کر اس کا راستہ بند کیے کھڑا تھا اور منہ سے کف اڑاتے ہوئے تیز تیز کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے میبل کو لڑکی کے شاپنگ بیگ والے ہاتھ پر جھپٹتے دیکھا۔ وہ اس کے جوتوں کا لفافہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھبرائی ہوئی لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ صوفیہ اس صورتحال سے محظوظ ہونے لگی تھی۔ زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آوازیں وضاحت سے نہیں سن سکتی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قریب جا کر ان کی تکرار سنے جو یقیناً دلچسپ ہوگی، مگر وہ اتنی غیر محتاط نہیں تھی، اس لیے جو دستیاب تھا اسی پر اکتفا کر کے اپنے قیام کی جگہ سے سب معاملہ دیکھتی رہی۔ لڑکی کے واویلے پر چند لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان لوگوں میں اس دکان کا سیلز بوائے بھی شامل تھا جہاں سے کچھ دیر قبل وہ خریداری کر کے نکلی تھی اور اپنی معزز گاہک کا دفاع کرنے میں پیش پیش دکھائی دیتا تھا۔ میبل نے اتنے لوگوں کو اپنے مقابل پا کر فوراً ہی پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خیر گزری کہ اس لڑکی یا ان راہگیروں میں سے کسی نے پولیس کو بلانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ خاصی دیر میبل ادھر ادھر تلاش کرتا رہا اور اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ جب اس نے لوگوں کے مختصر گروہ کو منتشر ہوتے دیکھا تو ستون کے عقب سے نکل کر میبل کے سامنے آ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا وہ بھیک میں اپنی $300 کی خریداری تمہارے حوالے کر دے گی؟ چغت کہیں گے، اس نے کہا تو میبل کا چکنائی زدہ گھنگریالے بالوں والا سر جھک گیا۔ وہ نہیں مانی، وہ ایک بیوقوف لڑکی ہے۔ یہ بتاؤ تم نے اس سے جوتے چھین کیوں نہیں لیے؟ کیا اس کی گرفت تم سے زیادہ مضبوط تھی؟ تم کسی لاچار بڑیا کی طرح اس سے زور آزمائی کر رہے تھے۔ نہیں، وہ میں لے سکتا تھا، ایسا نہیں ہے، میں بھاگتا کیسے؟ اس نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ جاتے ہوئے اس کی توجہ اس دکان کی جانب منعطف ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ان جوتوں کی جگہ اب بھڑکدار عنابی رنگ کے جوتوں کا جوڑا دھرا تھا۔ نمائشی الماری کا وہ حصہ جو اس کا پسندیدہ ہوا کرتا تھا اب کس قدر بے کشش دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وہ جوتے بھونڈے اور بدوضع لگے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ آئندہ اسے اس دکان پر توجہ دینے کی حاجت نہ رہی تھی۔ سیاہ پشم والی بلی جیسی رات روشن دان میں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اگلے پنجوں کو چھاتی سے چمٹائے کمر اٹھا کر وہ حملہ کرنے کو تیار تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں جلتے ٹیبل لیمپ کی سہمی ہوئی روشنی ایک زرد چوہیا تھی جو اس دشمن کی نیت سے انجان تھی۔ وہ کالی بلی اس زرد چوہیا پر کسی بھی پل جھپٹنے والی تھی، بس وہ موزوں لمحے کی طاق میں تھی۔ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ بستر پر پہلو کے بل لیٹی تھی اور پوربی دیوار کی جڑ میں لگے لنولیم کے نمونے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سمت پسے ہوئے کوئلے جیسا جھرجھرا اندھیرا پھیلا تھا اور دیوار کا وہ حصہ صاف ظاہر نہ ہوتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ گھسے ہوئے لنولیم میں گہری بھوری اور اودی مسلسلیں بنی تھیں۔ پھر بھی پچھلے کئی منٹ سے نیم تاریک فضا میں وہ ان رنگوں کو شناخت کرنے میں کوشاں تھی۔ کھڑکی کے شیشے کو اس نے انگلی سے ٹھکورا۔ اس نے بستر سے اترتے ہوئے پردہ ہٹایا تو میبل پر نظر پڑی۔ اسٹریٹ لائٹوں کی روشنی میں وہ ایک سیاہ بت کی طرح استادہ تھا۔ اس کے حلیے میں کوئی ایسی بات تھی جو پہلی نظر میں صوفیہ کو سمجھ نہ آ سکی۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس پر عیاں ہوا کہ میبل نے ایلبا کا وہ کاسٹیوم پہن رکھا تھا جو کچھ دن پہلے وہ اس سے مانگ کر لے گیا تھا۔ درمیانی جسامت کی کسی عورت کو تو وہ لباس بآسانی پورا آ سکتا تھا، مگر میبل جیسے دیو ہیکل کے جسم پر وہ یوں نظر آتا تھا جیسے اس نے بدن پر کسی گڑیا کی پوشاک چڑھا رکھی ہو۔
کئی جگہ سے سلائیاں ادھڑی ہوئی تھیں اور اس کا سیاہ گوشت ان مقامات سے جھانک رہا تھا۔ کیا مسخروں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تمہارے دماغ میں ایسے واہیات خیال آتے کہاں سے ہیں؟ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے جھینپ کر پوچھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ کیا آئینہ دیکھ کر نہیں نکلے گھر سے؟ ویسے تم اتنی خصوصی تیاری کے ساتھ اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا مجھے ڈیٹ پر لے جانے والے ہو؟ میبل کے موٹے ہونٹ جن پر خشکی سے جھریاں پڑی تھیں ذرا سے کھل گئے۔ اس کو دیکھے بنا وہ دھیمی آواز میں بولا، تم چلو گی؟ کہاں؟ اس نے ہاتھ سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ میں تم سے کہوں میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو تو تم چلو گی؟ ہاں میں راضی ہو سکتی ہوں، لیکن تم نے تو کہا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں۔ میبل کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ صوفیہ کو ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کرنا پڑا۔ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہ چند لمحے آنکھوں کے ڈیلے گھماتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کبھی ڈیٹ پر گئے ہو؟ پتہ نہیں۔ تو اب کیوں جانا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ڈیٹ پر کیوں جاتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اس کی سوئی پتہ نہیں پر اٹک گئی تھی۔ تمہیں اتنی ساری باتوں کا پتہ نہیں، کیا تمہیں اس بات سے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اب اگر اس کے جواب میں تم نے پتہ نہیں کہا تو میں تمہارا جبڑا توڑ دوں گی۔ میبل جو کھلکھلاتے ہوئے شاید ایک بار پھر پتہ نہیں کہنے والا تھا، خاموش ہو کر سر ہلانے لگا۔ اچھا اتنا تو معلوم ہوگا کہ ڈیٹ پر جانے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر زور سے سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ صوفیہ نے ایک طویل سانس بھری۔ صحیح کہا، میں باہر آتی ہوں۔ گرانٹ آج دوپہر سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا، لگتا ہے اس نے کوکین کی ضرورت سے زیادہ مقدار استعمال کر لی ہے۔ تم دوسری طرف سے آؤ اور دروازے کے باہر ٹھہر کر میرا انتظار کرو، میں جوتے پہن کر آ رہی ہوں۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹنے لگی تو میبل شیشے کو ہتھیلی سے بجانے لگی۔ وہ مڑ کر دوبارہ کھڑکی تک آئی تھی۔ کیا ہے؟ تم کھڑکی سے باہر آ جاؤ، مجھے انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تھک جاتا ہوں۔ تم بہت سی باتیں نہیں جانتے، کچھ چیزوں کو جاننے کے لیے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے، صوفیہ نے کہا تو میبل عجیب سی شکل بنا کر پلکیں جھپکنے لگا۔ تم ایسا کرو کہ اس کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ہم ڈیٹ پر نہیں جا رہے؟ وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے تم اندر آؤ۔ وہ جھجکتا ہوا آگے آیا اور ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بیساکھی سے تھما دی۔ میں نہیں کر سکتا، میں گر جاؤں گا۔ کوشش تو کرو۔ گھبرائے ہوئے میبل نے جو ہی کھڑکی میں پھیلی گھنی بیل کے پتوں پر ہاتھ رکھ کر بدن کا دباؤ ڈالا، اس کے حلق سے بے اختیار سسکاری نکل گئی۔ اس نے چھپکلی کی طرح دیوار سے چمٹتے ہوئے فوراً ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کھڑکی کے راستے باہر کیوں نہیں آ سکتی۔ صوفیہ نے بیل کے پتوں کے کچھ گچھے ہٹا کر کھڑکی کا نچلا سر نمایاں کیا تو کنکریٹ کی چوڑی دیوار پہ پروئے ہوئے کانچ کے ٹکڑے، بڑی میخیں، خاردار تار کے لچھے اور آہینی گوکھرو نظروں کے سامنے آ گئے۔ تم سے پہلے گرانٹ نے یہ بات سوچ لی کہ میں اس کھڑکی کے ذریعے گناہ کرنے باہر جا سکتی ہوں۔ یہ کیلیں اتنی مضبوط ہیں کہ سخت سے سخت جوتے کا سول آسانی سے پھاڑ سکتی ہیں۔ یوں بھی مجھے کھڑکیاں پسند نہیں، آنے جانے کے لیے دروازے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ان کو دونوں طرف سے کھولا جا سکتا ہے، لیکن کھڑکیاں صرف اندر سے کھلتی ہیں۔ تم دروازے پر آؤ، میں تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔ بیساکھی اسے لوٹاتے ہوئے صوفیہ نے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سنسان سڑک پر سمت کا تعین کیے بغیر نہایت سست روی سے چلے جا رہے تھے۔ ہوا رکی ہوئی تھی اور صنوبر کے اونچے درخت سڑک کے جوانب صفیں باندھے دم سادے کھڑے تھے۔ زعفرانی چاند اون کے کھلتے ہوئے گولے کی مانند ایک سمت لڑکتا چلا جاتا تھا۔ اکا دکا گزرتی ہوئی گاڑیوں کی لمحاتی مداخلت کے سوا مکمل سکوت طاری تھا۔ تمہارا پسندیدہ بیوریج کون سا ہے؟ صرف جم بیم، میبل نے بلا توقف جواب دیا۔ وہ کیوں؟ اس کا نام اچھا ہے۔ کسی مشروب کا نام اچھا ہونے سے وہ تمہارا پسندیدہ کیسے ہو گیا؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہوگی، جیسے ذائقہ یا اس کو پینے سے پیدا ہونے والی کیفیت، اور اس لیے بھی کہ وہ سستا ہے، میبل نے بے تاثر آواز میں بتایا۔ تمہیں میں کیوں پسند ہوں؟ تم ہستی ہو تو تمہارے منہ سے تھوک نہیں اڑتا، اس لیے۔ اس بار بھی اس نے تأمل کیے بغیر کہا تھا۔ تمہارے پاس چیزوں کو پسند یا ناپسند کرنے کے لیے کتنی سادہ وجوہات ہیں۔ کبھی کبھی مجھے تم پر شک آتا۔ ان سے کچھ فاصلے پر جہاں سڑک بل کھا کر جنوب کو مڑ جاتی تھی، مخالف سمت سے آئی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی نے چند سیکنڈ کے لیے رفتار دھیمی کی۔ انہوں نے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھلتے اور ایک انسان کو جو اپنی وجہ سے عورت معلوم ہوتی تھی باہر سڑک پر گرتے دیکھا۔
آنکھوں کو چندیا دینے والی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی ان پر پڑی اور گاڑی ریورس گیئر میں بھاگ پڑی۔ شاید اس عورت کو باہر دھکیلنے سے قبل ڈرائیور کی ان پر نظر نہیں پڑی تھی اور سڑک کو ویران جانتے ہوئے اس نے اس جگہ کو منتخب کیا تھا۔ در حقیقت رات کے ان اوقات میں رہائشی آبادی کا یہ حصہ آمد و رفت سے عاری رہتا تھا۔ اگر اتفاقاً وہ دونوں اس جگہ موجود نہ ہوتے تو وہ جو کوئی بھی تھا اپنا کام کسی کی نظروں میں آئے بنا پورا کر سکتا تھا۔ جتنی دیر میں وہ اس صورتحال کو شعوری طور پر قبول کر پائے تب تک وہ گاڑی ان کی بینائی کی حد سے باہر جا چکی تھی۔ سڑک پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی عورت اگر مردہ نہیں تھی تو بھی بے ہوش ضرور تھی، کیونکہ اس کے جسم میں کسی حرکت کے آثار ظاہر نہ ہوئے تھے۔ ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی اور میبل چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس عورت کے پاس چلا گیا۔ صوفیہ وہیں جمی اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ میبل زمین پر گھٹنا ٹیکتے ہوئے نیچے بیٹھ کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ وہی ہے، جلدی یہاں آؤ۔ اچانک وہ جوش سے چلایا، تمہارے جوتے اس کے پاس ہیں، ادھر آؤ دیکھو، وہی جوتے ہیں تمہارے پسندیدہ، بھاگ کر یہاں آؤ۔ میبل کی لا یعنی باتیں سن کر وہ الجھ گئی اور بلا ارادہ اس سمت میں چل دی۔ قریب جانے پر میبل کے بے ربط جملوں کا مفہوم واضح ہو گیا تھا۔ سڑک پر بے سدھ لیٹی ہوئی لڑکی وہی تھی جسے محض 2 دن پہلے اس نے بازار میں اپنے پسندیدہ جوتے خریدتے دیکھا تھا۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی گردن پر گدی ہوئی بڑی سی مچھلی اصلی پارے کی مانند چمک رہی تھی اور وہ قرمزی جوتے بھی اس وقت اس کے پیروں میں موجود تھے۔ اس کے سر یا شاید ماتھے پر کہیں چوٹ لگی تھی، کیونکہ سر کے بال چپکے اور جڑے ہوئے تھے اور پیشانی خون آلودہ تھی۔ اس کے علاوہ کوئی زخم تھا تو وہ جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر نہیں تھا۔ بہرحال وہ زندہ تھی۔ وہ دقت سے نتنے کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے پوری طرح بند نہیں تھے اور پتلیاں الٹ کر حلقوں میں گھسی تھیں۔ میری مدد کرو، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ میبل کی آواز سن کر وہ چونکی۔ وہ ایک ہاتھ سے بیساکھی سنبھالے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لڑکی کے جوتے کا سٹریپ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل مت بنو، یہ جوتے تمہارے ہو جائیں گے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے شولڈر بیگ میں ہاتھ گھسا کر ٹٹولنے لگی۔ ہمیں پولیس کو اطلاع دینا ہوگا، یہ کسی جرم کا معاملہ لگتا ہے، خاموشی ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس نے بیگ میں تلاش موقوف کر دی۔ اس کا سیل فون اس میں نہیں تھا اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اسے سیل فون لے آنا یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے بدستور میبل کو لڑکی کے جوتوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے دیکھا تو چیخ پڑی، میں نے تم سے کہا کہ اس سے دور رہو، بالکل نہ چھوؤ اسے۔ میبل نے ایک نظر اس کی برہم صورت دیکھی اور بیساکھی کو سڑک پر گراتے ہوئے آرام سے نیچے بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ سے خفا نہیں ہونا چاہیے، میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ جوتے بہت پسند ہیں۔ ایک ہاتھ سے بکل نہیں کھل رہا تھا۔ وہ لڑکی کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے منمنایا۔ لڑکی کے تنفس میں غیر معمولی حد تک تیزی آ گئی تھی اور اس کے بدن کو خفیف سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ صوفیہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چیخی، لعنت ہو ان جوتوں پر، تم فوراً اٹھو اور یہاں سے چلتے ہیں، میں کہیں سے فون پر پولیس کو اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ میبل سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہا۔ وہ ایک جوتا اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے پاؤں کو پکڑنے کے لیے وہ جھکا تو اچانک لڑکی کا اوپری دھڑ ایسے سمٹا جیسے وہ اٹھ کر بیٹھنے والی ہو۔ ایسا بس ایک ساعت کے لیے ہوا تھا، پھر وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ اس نے میبل کو زوردار سسکی لیتے سنا۔ وہ دیکھنے کی خاطر آگے جھکی تو اسے معلوم ہوا کہ لڑکی نے اپنے ہاتھ کے لمبے ناخن میبل کی کلائی میں سختی سے گاڑ رکھے تھے۔ تبھی اسے دور سے ایک پولیس پیٹرول کار آتے ہوئے دکھائی دی۔ میبل کے جھٹکا دینے پر اس کی کلائی لڑکی کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ اب صوفیہ کو لڑکی کے جسم میں تنفس کے عمل سے پیدا ہونے والا زیر و بم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میبل، میں آخری بار تم سے کہہ رہی ہوں کہ اٹھو اور تمہارے اندر جتنی بھی سکت ہے اسے استعمال کر کے اس جگہ سے زیادہ دور ہو جاؤ، کاپس اسی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ لڑکی اگر مر چکی ہے، جس کا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، تو ہمارے پاس ان کے سوالوں کے جو جواب ہیں، یقین کرو وہ بالکل مناسب نہیں ہیں۔ پولیس کار اب خاصی نزدیک آ چکی تھی۔ صوفیہ استطاعت کی آخری حد تک تیز دوڑتے ہوئے فٹ پاتھ سے اتر کر درختوں کی اوٹ میں کچی سڑک پر آ گئی۔ اسے اپنی پشت پر روشنی کا دھارا چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں لگا جیسے سرچ لائٹس کی مدد سے اس کی نشاندہی کر لی گئی تھی۔ کچھ دیر وہ جھک کر کھڑی سنگن لیتی رہی اور پھر اطمینان ہونے پر گھر کی سمت سر پر دوڑ پڑی۔
اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ میبل ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھا ہوگا۔ وہ اس کے لیے متفکر بھی نہیں تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح پولیس آفیسر کے الٹے سیدھے سوالوں کا سامنا کرنے سے بچنا تھا۔ اس نے ایلبا کے اسٹیلیٹو جوتے پہن رکھے تھے جو بھاگنے میں بے حد غیر معاون ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد ہونے لگا تھا، لیکن وہ رک کر انہیں اتارنے میں زیادہ وقت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے سامنے پہنچنے میں اسے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے ہوں گے، لیکن بے حد تیز رفتار سے دوڑنے کے باعث وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کو چوری چھپے گھر سے نکلتے ہوئے اگر اس کا ارادہ ایلبا کے جوتوں میں سے کوئی استعمال کرنے کا ہوتا جو کہ سب کے سب نوکدار اونچی ایڑیوں سے مزین تھے، تو وہ جوتے دروازے سے باہر آ کر پہنا کرتی تھی تاکہ باریک ایڑیوں سے ابھرنے والی آواز گرانٹ کو چوکنا نہ کر دے، اور اسی طرح جب وہ کہیں سے واپس آتی تو دروازہ عبور کرنے سے قبل جوتے اتار دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے یہ عادت دہرائی تھی۔ گھر سے کچھ دور ہی اس نے گرد سے اٹے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ تلووں اور پیروں کی انگلیوں میں اسے پسینے کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ بستر میں گھسنے سے پہلے اس نے اپنے پاؤں دھوئے تھے۔ کمبل کو سر تک اوڑھ کر لیٹے ہوئے جب اسے خاصی دیر بیت گئی تو اس کے تنے ہوئے اعصاب رفتہ رفتہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید بے پناہ ہراس کے زیر اثر میبل کاپس کو اس کے متعلق بتا ہی نہیں پایا ہوگا۔ ضروری نہیں تھا کہ واقعات کا تسلسل وہی رہے جو اس نے ذہن میں طے کر رکھا تھا۔ اچانک اطلاعی گھنٹی کی آواز نے اس کے حواس کو جھنجھوڑ دیا۔ خاموشی سے لیٹی انتظار کرتی رہی۔ گھنٹی دوبارہ بجی اور پھر تیسری دفعہ بجی تو مسلسل بجتی چلی گئی۔ اسے گرانٹ کے کمرے سے کھڑپڑ سنائی دی۔ وہ جاگ گیا تھا اور اب کھانستا ہوا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی اور کسی کے تیز تیز بولنے کی آوازیں اس کے کانوں تک آئیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ وہ کچھ بھی کہے گا اور تم مان لو گے؟ اس نے گرانٹ کو احتجاج کرتے سنا۔ دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا تھا باوجود پورا دھیان دینے کے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا وہ، اسے میں جانتا ہوں، وہ تو ریٹارڈ ہے۔ اس کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ ہوگی رات کے اس وقت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 12 بجنے والے ہیں، یہ اس کے کرفیو آورز ہیں۔ جواب میں شاید کسی نے بالغ ہونے کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ نہیں، وہ نابالغ نہیں ہے، لیکن وہ میری بیٹی ہے۔ وہ عام نوجوان لڑکیوں کی طرح بے لگام اور ضرورت سے زیادہ خود مختار نہیں ہے۔ اسے میری جانب سے ممانعت ہے۔ وہ 9 بجے رات کے بعد باہر گھر سے نہیں نکلتی۔ گرانٹ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ میں بہت بیمار ہوں۔ اس طرح رات گئے مجھے بے آرام کرنا تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو تم نہیں مانو گے، ٹھیک ہے، تم سے بحث تو نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے بلاتا ہوں، لیکن جو بھی سوالات ہوں وہ میری موجودگی میں پوچھے جائیں گے۔ اس نے بکتے جھکتے گرانٹ کو اپنے کمرے کی سمت پاؤں گھسیٹ کر آتے سنا۔ صوفیا اٹھ کر باہر آؤ۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ گرانٹ کے متعدد بار پکارنے اور دروازہ پیٹنے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس کی زبان سے پولیس کی آمد کا سن کر بے ربط باتیں کرنے لگی، جیسے گہری نیند سے اٹھائے جانے کے بعد عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں۔ پولیس آفیسرز کے سامنے آنے تک اس نے سر کے بال بے ترتیب کر دیے اور چہرے پر غنودگی والی کیفیت طاری کر لی۔ وہ تعداد میں 3 تھے، ان میں سے 2 دروازے پر کھڑے تھے اور ایک آفیسر کچھ فاصلے پر رکی ہوئی پولیس کار کے اندر پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ میبل بھی موجود تھا اور دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میبل کے جسم میں شدید ہلچل ہونے لگی۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کاپس نے اس لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے اسے روک رکھا تھا تو پھر اسے ہتھکڑی کیوں لگائی گئی تھی؟ غالب امکان یہی تھا کہ میبل ان کو کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں دے سکا تھا اور وہ اسے ہی ذمہ دار گردان رہے تھے۔ دونوں آفیسرز اسے جانچتی ہوئی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی تمام حسیات ان پر مرکوز کر لیں۔ تم ہی صوفیا مارسیلو ہو؟ ہاں۔ تم میبل نامی لڑکے سے واقف ہو؟ سوال اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ ہاں، وہ یہاں قریب ہی رہتا ہے، اس سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کا استفسار نظر انداز کر دیا گیا۔ کیا تم ابھی ابھی کہیں باہر سے لوٹی ہو؟ اس سوال کا جواب بھی اس نے سوچ رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو اپنے کمرے میں تھی۔ اگلا سوال بھی حسب امید تھا۔ سوچ کر جواب دو۔ کیا چند منٹ پہلے تم میبل کے ساتھ تھیں؟
جواب دینے سے قبل اس نے میبل کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے اور پولیس کار کے اندر ناکافی روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ ایک بڑا سا کالا دھبا دکھائی دیتا تھا۔ پہلی مرتبہ میبل اس سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا تھا جس کی اسے واقعی ضرورت تھی۔ چند منٹ پہلے کیوں؟ پولیس آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ارادتاً ہکلائی۔ میں تو 10 بجے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، میبل سے آخری بار تو میں کل صبح ملی تھی۔ اس نے گزرتے ہوئے مجھے ہیلو کہا تھا۔ میں تب دودھ کی بوتل اٹھانے دروازے پر آئی تھی۔ کچھ اور سوالات پوچھے گئے۔ اسے اگلے روز پولیس اسٹیشن آنے کی ہدایت دی گئی، اور وہ لوگ لوٹنے والے تھے کہ ان میں سے ایک آفیسر جو دروازے کے سامنے بنے مختصر چبوترے پر کھڑا تھا ازراہ اخلاق بولا، معذرت خواہ ہوں، میرے مٹی بھرے جوتوں سے تمہارے فرش پر دھبے بن گئے، یہ بہت ہی بدنما لگ رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے صوفیہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اگر اس نے عادتاً سڑک پر جوتے اتارے نہ ہوتے تو اس کے جوتوں پر لگی مٹی سے اس ہلکے رنگ کے فرش پر بننے والے نشان صاف نظر آ جاتے۔ تم نے ابھی ابھی پاؤں دھوئے ہیں؟ وہ بے اختیار نفی کرنے لگی تھی کہ جملے کا باقی حصہ سن کر خود کو بر وقت روک لیا۔ تمہارے پائچے گیلے ہیں۔ کس قدر خلاف توقع سوال تھا۔ اس کی ساری ذہنی تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ میرا پیٹ درست نہیں ہے، مجھے بستر میں جانے کے بعد 2-3 مرتبہ ٹوائلٹ جانا پڑا۔ اس نے سر توڑ جدوجہد کر کے آواز کو بے تاثر بنایا۔ وہ مطمئن ہوئے تھے یا نہیں، لیکن اس بات کو مزید کریدا نہیں گیا۔ کچھ مزید ہدایات دینے کے بعد وہ لوگ کار میں سوار ہو گئے تھے۔ ان کے بیچ مچلتا ہوا میبل اتنا بے قرار لگتا تھا جیسے جال میں آئی ہوئی مچھلی۔ میبل کو دیکھنے پر اسے ہمیشہ نوٹرے ڈیم کا کبڑا یاد آتا تھا۔ آج اسے تدارک ہوا تھا کہ میبل اور وکٹر ہیوگو کے تخلیق کردہ اس کردار میں کیا پہلو مماثل تھا۔ کروز پشت کاسیموڈو کلیسا کے جرس کی اونچی آواز سے بہرا ہو گیا تھا اور میبل ٹانگ سے محروم تھا۔ کاسیموڈو اور خانہ بدوش رقاصہ ایزمرالڈا کے درمیان ایسا ہی عجیب رشتہ تھا جیسا خود اس کے اور میبل کے درمیان تھا۔ میبل اس سے محبت کرتا تھا لیکن شعوری سطح پر اس امر کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ کاسیماڈو کی طرح بدصورت اور تنہا تھا، لیکن وہ صوفیہ تھی، ایسمرالڈا نہیں۔ وہ 20ویں صدی کے اس کاسیموڈو کی خاطر کچھ بھی کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ گرانٹ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھا کہ میبل نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ رات کا بقیہ حصہ اس نے جاگ کر گزارا۔ میبل کی اس کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے بے خواب رہتی۔ تنہائی اور خاموشی اسے یوں کاٹتی تھی کہ ایک ایک پل گزارنا محال تھا۔ وہ کبھی اوندھی لیٹتی، کبھی سیدھی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی اور کبھی فرش پر ٹہلنے لگتی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتی تھی، لیکن کہاں اسے معلوم نہیں تھا۔ کسی سے بات کرنے کی شدید خواہش اس کے اندر شور مچا رہی تھی، اور در و بام کے سوا کوئی سننے والا نہ تھا۔ اسے کارل میکارتھی کا خیال آیا۔ پروم پارٹی کے بعد اس نے اسکول جانا ترک کر دیا تھا اور تب سے آج تک اس کی ملاقات کارل سے نہ ہوئی تھی۔ اس نے خود بھی صوفیہ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے خاصی دیر سوچنے کے بعد اپنا سیل فون اٹھایا اور کارل کا سیل نمبر ملانے لگی۔ دوسرے سرے پر ایک لڑکی کی غنود آواز سنائی دی۔ کارل، تم نے اپنا سیل یہاں میرے سرہانے کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ یہ تیسری کال ریسیو کر رہی ہوں میں۔ بہت تھکی ہوئی ہوں، یہ لو پکڑو، ذرا پرے تو کھسکو، میں بستر سے گرنے والی ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اور بھی زیادہ اضطراب محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے بتی جلا دی اور کرسی پر بیٹھ کر سامنے والی دیوار کے لنولیم کی مثلثوں کو گھورنے لگی۔ گزرے ہوئے ماہ و سال نے اس کے بھورے اودے رنگ اور سیاہ حاشیے کو بے حد مدھم بنا دیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا آنکھوں کو زبردستی پھیلائے سمت دیکھتی رہی۔ اس کا مقصد آنکھوں کو تھکانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور ان میں پانی جمع ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں موند کر بیٹھے بیٹھے سو جانا چاہا، مگر بے سود۔ آنکھیں بند کرتے ہی ان کی تھکن دور ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح ہی نیند سے عاری ہو گئیں۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے پھر سے ایک مثلث پر نظر جما دی۔ صبح کی نیلگوں روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی جب اس پر ہلکی سی غنودگی چھانے لگی۔ وہ بستر پر جانے کے لیے اٹھی تو باہر سڑک پر سے گزرتی ہوئی دیوانی بڑھیا کا گیت سنائی دیا۔ Not last night but the night before 24 robbers came knocking at my door۔ وہ کان لگا کر سننے لگی۔ بہت عرصے سے روزانہ صبح کے اوقات میں وہ بڑھیا کھڑکی کے قریب سے یہی رائم گاتی ہوئی گزرتی تھی۔ اسے بڑھیا کی آواز بے حد بھلی لگتی تھی۔
وہ اکثر اسی آواز کو سن کر بیدار ہوا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بڑھیا کو دیکھا نہیں تھا۔ آج جانے کیوں اس کا جی چاہا کہ وہ بڑھیا کا چہرہ دیکھے۔ اس نے کھڑکی کے قریب جا کر گردن باہر نکالی اور حیرت سے گنگ ہو گئی۔ وہ بڑھیا جو بمشکل 35 سال کی ہوگی، اس وقت اس کے گھر سے ذرا ہی دور تھی اور دھیمے قدموں سے اسی رخ چلی آ رہی تھی۔ وہ ایک نہایت خوش وضع میانہ قامت عورت تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں بیت کی ٹوکری تھی جس میں کاسنی اور نارنجی مائل زرد تازہ چنے ہوئے پھول ہولی کے سبز پتوں کے ساتھ رکھے تھے۔ اس کی ظاہری حیت سے دیوانگی کے آثار معدوم تھے۔ نفاست سے سنوارے ہوئے بالوں پر اس نے جالی دار اونی اسکارف پہن رکھا تھا اور ہاتھ سفید دستانوں سے ڈھکے تھے۔ گیت کے بول دہراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک الوہی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو جگمگا رکھا تھا۔ صوفیہ نے محض اس کی آواز سے دماغ میں اس کا خاکہ بنا رکھا تھا۔ اونچے سروں میں گاتے ہوئے اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ در آتی تھی جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ بوڑھی تھی، اور چونکہ وہ روزانہ باقاعدگی سے ایک ہی گیت گایا کرتی تھی، اس بات سے اسے لگا کہ وہ دیوانی ہوگی، لیکن اس کے دونوں ہی قیاس غلط نکلے۔ اب وہ کھڑکی کے سامنے سے اس پر کوئی دھیان دیے بغیر گزر رہی تھی۔ اس نے تجسس دور کرنے کو اس کو پکار لیا۔ میں روز تمہاری آواز سنتی ہوں، دراصل یہ میرا بیڈ روم ہے، کیا تم کہیں پاس ہی رہتی ہو؟ وہ رک گئی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نہیں، میں بہت دور سے آتی ہوں، اور اگر میرے گانے سے تم بے آرام ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تم روزانہ اس وقت کہاں جاتی ہو؟ میں قبرستان جاتی ہوں، میرے 3 بچے وہاں دفن ہیں۔ تینوں لڑکے تھے، 8، 6 اور 5 سال کی عمریں تھیں۔ میں ان کی قبروں پر یہ پھول چڑھانے جاتی ہوں۔ بہت ہی پیارے اور کھلنٹرے لڑکے تھے۔ تم ان سے ملی ہوتی تو پہلی نظر میں ہی ان سے محبت ہو جاتی۔ میرے پاس ان کی تصویر ہے، تم دیکھو گی؟ اس نے ٹوکری میں پھولوں کے نیچے سے ایک فریم شدہ تصویر نکالی اور چند قدم آگے آتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ تصویر میں 3 خوبصورت لڑکے نظر آ رہے تھے جن کی شکلیں اس عورت سے ملتی تھیں۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتی ہوں؟ صوفیہ۔ شکریہ، اور میرا نام اینا ہے، اس نے تصویر کو واپس ٹوکری میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس سارے وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی اینا کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ صوفیہ کو یہ بات عجیب لگی۔ 3 مردہ بیٹوں کی ماں ان کے قبروں کی طرف جاتے ہوئے اتنی خوش کیسے ہو سکتی تھی؟ شاید اسے مجنوں خیال کرنے میں صوفیہ نے غلطی نہیں کی تھی۔ میں اب جاؤں گی، خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے جیسے اس نے مجھ پر انہیں اتارا۔ خدا نے ان پر کون سی رحمت نازل کی تھی جس پر وہ شکر گزار تھی؟ کیا وہ طنز کر رہی تھی؟ چہرے کے مسکراتے ہوئے خطوط اس بات کی تائید نہ کرتے تھے۔ تم یہ رائم کیوں گاتی ہو؟ روزانہ ایک ہی رائم؟ اسے جانے کے لیے مڑتے دیکھ کر صوفیہ کو اچانک خیال آیا۔ میرے بیٹے گھر سے باہر سڑک پر باری باری رسہ پھلانگنے کا کھیل کھیل رہے تھے اور میں بالکنی میں بیٹھی انہیں کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ تب وہ تینوں مل کر یہی رائم گا رہے تھے۔ والٹر میرا بڑا بیٹا اس کی باری پھلانگنے کی تھی جبکہ دونوں چھوٹے رسے کو بل دیتے ہوئے گھما رہے تھے۔ والٹر اونچی اونچی چھلانگیں لگا رہا تھا۔ اس کا قد اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں کی نسبت قدرے لمبا تھا۔ جوں جوں رسے کے چکر تیز ہوتے جاتے تھے ان تینوں کے گانے میں بھی تیزی آ جاتی تھی۔ اور پھر ایک مدہوش ڈرائیور نے اپنی بے قابو گاڑی تلے تینوں کو کچل دیا۔ جب بھی میرے قدم قبرستان کی سمت اٹھتے ہیں تو یہ رائم خود بخود میری زبان پر آ جاتی ہے۔ کیا تمہیں اپنی کھڑکی میں سجانے کے لیے کچھ پھول چاہیے؟ یہ سرمائی داؤدی اور کیسو میں نے اپنے گھر کے باغیچے سے چنے ہیں۔ اس نے پیشکش کی تو صوفیہ نے ہاتھ ہلا کر انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، خدا نے تمہارے ساتھ کیا اچھا کیا جس پر تم اتنی خوش ہو؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اینا پھولوں والی ٹوکری کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ اس نے مجھے صبر دیا۔ وہ سر کو خم دے کر آگے بڑھ گئی۔ They called me out for the world to see. اینا گاتے ہوئے دور جا رہی تھی۔ And his is what they said to me. Spanish dancer, turn around. Spanish dancer, get out of town. Spanish dancer. اس کانپتی ہوئی آواز میں غم کی پرچھائیں تک نہ تھیں۔